سوال ہے وہ کیا ہے جسے ڈوبتا دیکھ کر کوئی بچانے نہیں آتا؟ جواب ہے ڈوبتا ہوا سورج۔ سوال ہے کاروبار کی جگہ پر ناخن کاٹنے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے کیا رات کو جھاڑو دینے سے گناہ ملتا ہے؟ جواب ہے جی نہیں، کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال ہے کیا رات کو ناخن کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں، کاٹ سکتے ہیں۔ سوال ہے کیا صاف کپڑے اللہ پاک کا ذکر کرتے ہیں؟ جواب ہے جی ہاں۔ سوال ہے کیا شادی سے پہلے لڑکا اور لڑکی ایک دوسرے سے اکیلے میں مل سکتے ہیں؟ جواب ہے جی نہیں۔ سوال ہے کیا وضو کی حالت میں فوت ہونے والے کو شہید کہا جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، اس کو شہید کہا جاتا ہے۔ سوال ہے اگر وضو نہ ہو تو قرآن مجید کو موبائل میں دیکھ کر پڑھنا جائز ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جائز ہے۔ سوال ہے کیا قرآن مجید کو مسجد کی قالین پر رکھ کر پڑھ سکتے ہیں؟ جواب ہے نہیں، قرآن مجید کو بلند جگہ پر ادب کے ساتھ رکھنا جائز ہے۔ سوال ہے کون سی چیز بری موت سے بچاتی ہے؟ جواب ہے صدقہ بری موت سے بچاتی ہے۔ سوال ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کتنے چچا تھے؟ جواب ہے 10 چچا تھے۔ سوال ہے اگر گھر میں اچانک خوشبو آئے تو یہ کس چیز کی علامت ہے؟ جواب ہے نیک جنات حاضر ہونے کی علامت ہے۔ سوال ہے وہ کون سی سورت ہے جس کے درمیان میں بسم اللہ شریف ہے؟ جواب ہے سورہ نمل میں۔ سوال ہے اسلام کے بنیادی عقائد اور ارکان کی تعداد کتنی ہے؟ جواب ہے اسلام کے 5 ارکان ہیں۔ سوال ہے کیا شرک کرنے والا شخص بھی کبھی بخشا جائے گا؟ جواب ہے جی نہیں، وہ ہمیشہ عذاب میں مبتلا رہے گا۔ سوال ہے گھر میں داخل ہوتے وقت کیا پڑھنے سے شیطان گھر سے دور بھاگ جاتا ہے؟ جواب ہے بسم اللہ پڑھنے سے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی وفات کے وقت کس کے گھر میں تھے؟ جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے۔ سوال ہے وہ کون سا آدمی ہے جو اللہ تعالیٰ سے بھی دور رہتا ہے؟ جواب ہے سخت دل آدمی۔ سوال ہے وہ کون سا عمل ہے جس سے رزق میں اضافہ ہوتا ہے؟ جواب ہے اللہ تعالیٰ کا ذکر اور خیرات سے۔ سوال ہے گھر میں کس جگہ کپڑے لٹکانے سے انسان بیمار ہو جاتا ہے؟ جواب ہے واش روم میں کپڑے لٹکانے سے۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جن کو سب سے زیادہ خوبصورتی دی گئی تھی؟ جواب ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو۔ سوال ہے کیا مرد سینے کے بال کاٹ سکتے ہیں؟ جواب ہے مناسب نہیں کاٹنا، مگر اگر سینے کے بال کاٹ بھی لیے تو کوئی گناہ نہیں ہے۔ سوال ہے کون سا جانور زمین کھودتا ہے؟ جواب ہے ہدہد۔ سوال ہے جنت میں سب سے کم درجے والے کو کتنی نعمتیں دی جائیں گی؟ جواب ہے دنیا کی نعمتوں سے 10 گنا زیادہ۔ سوال ہے کس خاتون کی دعا سے بارش برسی تھی؟ جواب ہے حضرت ہاجرہ علیہ السلام کی۔ سوال ہے کس دن کا قرآن مجید میں بار بار ذکر ہوا ہے؟ جواب ہے قیامت کے دن کا۔ سوال ہے قرآن کے مطابق سب سے پہلے کس قوم پر عذاب نازل ہوا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر۔ سوال ہے وہ کون سا جانور ہے جسے شیطان کی سواری کہا گیا ہے؟ جواب ہے گدھے کو۔ سوال ہے کس نبی کی امت کے لیے روزہ فرض کیا گیا تھا؟ جواب ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی۔ سوال ہے کون سی نیکی قیامت کے دن سب سے وزنی ہوگی؟ جواب ہے اچھا اخلاق۔ سوال ہے قرآن مجید میں روح امین کا لقب کسے دیا گیا ہے؟
جواب ہے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے روزہ دار کی کون سی دعا کبھی رد نہیں ہوتی؟ جواب ہے افطاری کے وقت مانگے جانے والی دعا۔ سوال ہے وہ کون سا مہینہ ہے جس میں 10 لاکھ گنہگاروں کی معافی ہوتی ہے؟ جواب ہے رمضان کے مہینے میں۔ سوال ہے ابلیس کتنے سال تک جنت کا خزانچی رہا؟ جواب ہے 40 سال تک۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی میں کتنی منزلیں تھیں؟ جواب ہے 3 منزلیں تھیں۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام کو کنویں سے کس نے نکالا تھا؟ جواب ہے تجارتی قافلے نے۔ سوال ہے قیامت کے دن کن 2 آدمیوں کا مقدمہ سب سے پہلے پیش ہوگا؟ جواب ہے 2 ہمسایوں کا۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہجری سال کا اعلان کہاں کیا تھا؟ جواب ہے مسجد نبوی میں۔ سوال ہے حضرت امام مہدی علیہ السلام کی نماز جنازہ کون پڑھائے گا؟ جواب ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام۔ سوال ہے وہ کون سے نبی تھے جو آسمان پر پیدا ہوئے اور زمین پر وفات ہوئی؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے کس نبی کے بیٹے نے اسلام قبول نہیں کیا تھا؟ جواب ہے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے نے۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد قرآن مجید کے پہلے حافظ کون تھے؟ جواب ہے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سوال ہے جنت کی شراب کیسی ہوگی؟ جواب ہے نشہ نہیں ہوگا، بدبو نہیں ہوگی، خوشبو ہوگی۔ سوال ہے اسلام میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ جواب ہے شرک سب سے بڑا گناہ ہے۔ سوال ہے وہ کیا ہے جسے ہم کھاتے ہیں مگر دیکھ نہیں سکتے؟ جواب ہے قسم اور دھوکہ۔ سوال ہے وہ کون ہے جو بغیر ماں باپ کے پیدا ہوئے؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام۔ سوال ہے جنت میں جانے والوں کو سب سے زیادہ خوش کس بات کی ہوگی؟ جواب ہے اللہ کے دیدار کی۔ سوال ہے قیامت کے دن سب سے زیادہ خوش نصیب کون ہوگا؟ جواب ہے وہ شخص جس سے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم راضی ہوں گے۔ سوال ہے شیطان کو کس چیز سے بنایا گیا ہے؟ جواب ہے آنکھ سے۔ سوال ہے کس وقت آیت الکرسی پڑھنے سے ثواب نہیں بلکہ گناہ ملتا ہے؟ جواب ہے آیت الکرسی کو پڑھنا ہمیشہ برکت، حفاظت اور فائدے کا سبب بنتا ہے۔ یہ ایک مبارک آیت ہے جو قرآن پاک کی سورہ بقرہ کی آیت 255 ہے، اور اس کو پڑھنے سے اللہ کی حفاظت اور سکون حاصل ہوتا ہے۔ البتہ آیت الکرسی کو یا کسی بھی قرآن آیت کو ناپاک حالت میں بے ادبی سے یا غلط نیت سے پڑھنا مناسب نہیں ہے، کیونکہ یہ قرآن کے ادب کے خلاف ہے۔ اگر کوئی شخص اسے غلط نیت یا کسی منفی مقصد کے تحت پڑھتا ہے تو وہ روحانی طور پر نقصان اٹھا سکتا ہے۔